مجھ سے ہر جگہ ہے، یہ آنکھ نہیں ہے جو انہیں دیکھتی ہے، بلکہ یہ یقین ہے جو ہر ناممکن شے میں ممکن کا ہونا ڈھونڈتا ہے، اور جو توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں کوئی گمان نہیں جا سکتا۔ اور دیکھنا، تم اللہ کی مدد آئے گی اور وہ ایسی مدد کرے گا تمہاری جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ وہاں سے وہاں عطا کرے گا اور تم شکر کرتے کرتے تھک نہیں پاؤ گے، اور تمہیں پتہ چل جائے گا وہ دینے پہ آتا ہے تو وہ اپنے بندے کو بے لوث دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ بے شک اللہ ایک کن سے ناممکن کو ممکن میں بدلنے پر قادر ہے۔ بدترین سے نہیں گزرو گے تو بہترین کی چاہ کہاں سے آئے گی تم میں؟ اگر یہ مشکلات نہ آئیں تمہاری زندگی میں، تم تو اللہ کو بھول جاؤ۔ یہ مشکلات تمہیں رب کے قریب کرتی ہیں، تمہیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تم سے تمہارا غم دور کرے اور خوشیاں عطا کرے۔ اپنی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں تو شکووں کی جگہ شکر کو جگہ دیں۔ میں نہیں جانتی میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا، زندگی مختصر ہے، جانے کب یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ دل کو محبت سے منور کرنے والا تو ہی ہے، مجھے خبر ہے کہ تو ہی اسے صبر دینے والا۔ یہ آزمائش ہے، اگر تو مجھے ہمت دے پورا اترنے کی، اور اگر یہ تیری محبت کا امتحان ہے تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں اس محبت کی لاج رکھ سکوں۔ تیری مصلحتوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ، مگر مجھے میرا دل تیرے فیصلوں پہ یقین رکھے ہوئے ہے، تیری بندی تیرے معجزوں پہ ایمان رکھے ہوئے ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر تم نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو، وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتی، مشکلات بھی آتی ہیں اور تکالیفیں بھی یقیناً تم بھی اداس ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو،
جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا اور تم جان جاؤ گے اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ ادھورا نہیں رہتا۔ اس رب نے تمہیں دھتکارا ہے، نہ ہی انکار کیا ہے، فقط حکم صبر و انتظار دیا ہے۔ جب خیال مناجات ڈالا ہے اس دل میں تمہارے تو یقیناً بہت بڑا انتظام رحمت کوئی اس نے کیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ تو ہے محض وقتی آندیاں، تمہیں اپنی قربت نوازنے کو ہی تو اس رب نے یہ امتحان لیا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کچھ دعائیں ویسے ہی قبول ہوتی ہیں جیسے ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ہم وہ راستے سوچتے ہیں جو ہمیں دکھ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی جانتے ہیں جو کبھی ہماری نظروں میں بھی نہیں لائے گئے ہوتے۔ تو دعائیں رد نہیں ہوتی ہرگز، ہرگز رد نہیں ہوتی، بس ہر دفعہ ضروری نہیں آپ کے مطابق ہی قبول ہوں۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سستیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا انشاءاللہ۔ جب تمہاری دعائیں دیر سے قبول ہوں تو مایوس نہ ہو، یہ وقت تمہارے یقین کا امتحان ہے، اور اگر تم واقعی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اس کی قدرت پر مکمل یقین رکھو، ہر بے چینی کو دل سے نکال دو، ہر دعا کے بعد دل کو مطمئن کر لو۔ جب تم اس کی رضا کو اپنی رضا پر فوقیت دو گے تبھی اپنی دعاؤں کو